بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سجاد میر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان غفران چغتائی۔ گزشتہ رات بلوچستان میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ 3:01 پر یہ زلزلہ آیا اور ریکٹر سکیل پر اس کی شدت 5.9% تھی۔ 20 کے قریب ہلاکتیں ہوئیں، 300 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے اور 70 سے زیادہ گھر بھی منہدم ہوئے۔ اس کے علاوہ ایک اور معاملہ ہے کرکٹ کے میدان میں سے پھر اچھی خبر ہے۔ نیوزی لینڈ نے یک طرفہ دورہ منسوخی کے بعد پہلی بار پی سی بی سے رابطہ کیا اور چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ نے یہ کہا ہے کہ اگلے ہفتے ہم کرکٹ شائقین کو پاکستان میں ایک اچھی خبر بھی دیں گے۔ دوسری جانب انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نے بھی جب منسوخی کا اعلان کیا دورہ پاکستان کا تو ان پر سخت تنقید کی جا رہی تھی، تو اس تنقید کے وجہ سے این واٹمور نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ایک اہم ترین موضوع ہے نیب آرڈیننس، اس کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے۔ آج بلاول بھٹو زرداری نے بھی اس معاملے پر تنقید کی ہے اور پروگرام کے آخر میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے 12 ربیع الاول کے حوالے سے، کیونکہ ربیع الاول کا چاند نظر آ چکا ہے۔ ان تمام معاملات پر سیر حاصل گفتگو ہوگی۔ پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز صحافی، سینئر تجزیہ کار جناب سجاد میر صاحب۔ سجاد میر صاحب، سب سے پہلے تو انتہائی افسوسناک واقعہ ہے بلوچستان میں رات کو جو زلزلہ آیا اور اس میں جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، اس حوالے سے کیا دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی ہم ان کو 7 اکتوبر ہے جی آج آیا ہے، مجھے وہ 8 اکتوبر یاد آ رہی ہے 2005 کی، جب کشمیر میں خیبر پختونخوا میں اور پنجاب کے کچھ علاقوں میں وہ تاریخی زلزلہ آیا تھا جس میں کوئی یعنی کہ جو اعداد و شمار گنے گئے اس میں 80,000 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی تھی، لیکن شاید اس سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ گھروں کے گھر دھس گئے تھے، میدان الٹ گئے تھے، پتہ نہیں کیا کچھ ہوا تھا۔ اور مجھے یاد ہے کہ اس زلزلے کے موقع پر میں نے ایک نجی چینل میں ابھی گیا ہی تھا، تو ہم نے ایک تاریخی کردار ادا کیا تھا۔ وہ تاریخی کردار یہ تھا کہ پہلے دن جب اس کی نشریات ہوئی تو لائیو نشریات کرنے کو تیار کوئی نہیں تھا۔ پہلے تو یہ تھا کہ چینل میوزک چلا رہا تھا، چینل والوں کو سمجھ نہیں آئی کیونکہ انٹرٹینمنٹ کا بیسک چینل، خیر کئی گھنٹے پہلے دن میں بیٹھا رہا۔ اس کے بعد پورے زلزلے کے دوران ایسی کمپین بلڈ کی کہ کراچی کے جو فیصل بیس کا ایئرپورٹ تھا وہ سامان سے بھر گیا، یعنی کہ فوجی جہاز اس سامان کو لے کے جاتے رہے اور سامان کم نہیں ہوتا تھا۔ ایسی وہ ہماری بلڈ کی ہوئی کمپین تھی جس کا اس کا اعتراف کیا تھا۔ میں ہماری کہہ رہا ہوں، بیسکلی مجھے کہنا چاہیے تھا میری بلڈ کی ہوئی کمپین صحیح، لیکن میری میں چونکہ لیکن مجھے یاد آتا ہے کہ کیا کیا واقعات اس زمانے میں نہیں ہوئے، کیا کیا تباہی نہیں ہوئی ہمارے کشمیر کے کئی شہر تو ابھی تک اس طرح آباد نہیں ہو سکے۔ بالا کوٹ ہمارا تاریخی شہر الٹ گیا تھا، کچھ ہوا گیا تھا۔ کوئٹے کی بھی زلزلوں کی ایک تاریخ ہے، سن 35 سر اسی معاملے پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ممتاز صحافی اور تجزیہ کار جناب امان اللہ شاہ رضی صاحب ہمارے بہت پرانے رفیق کار ہیں۔ ہم نے سمجھے کہ اگر میں ایک سینئر صحافی ہوں تو وہ بھی اتنے ہی سینئر صحافی گنیے، ہمارے ساتھی تھے اس زمانے میں جب ہم بہت تیغ برہ ہوا کرتے تھے۔ ایک پورا گروپ تھا، یہ اس کا حصہ تھے۔ میں بہت عرصے کے بعد میں نے ان کو تلاش کیا ہے اور کوشش کرتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ان کو بلا کے ان کی رائے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائے۔ السلام علیکم محمد شاہ رضی صاحب۔ وعلیکم السلام، تعارف کو شکریہ آپ کے۔ اچھا جناب، کیا ہے زلزلے، پہلے تو میں زلزلے کی صورتحال پہ آپ سے بات کروں گا، پھر میں وہاں بلوچستان کی جو سیاست میں بھونچال آیا ہوا اس پہ بھی بات کروں گا، لیکن پہلے زلزلے کی کیا کیفیت ہے، کیا صورتحال ہے اور کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ زلزلہ جو ہے کوئٹے میں تو جھٹکا تھا، کوئی رات کو 3 بجے میں گہری نیند میں تو جھٹکا لگا تو ہم اٹھ گئے تھے۔ یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ ہرنائی کے اندر زلزلہ، وہاں ہرنائی میں جو ہے زلزلہ وہاں زوردار ہے بہت، تو 1000 گھر کے قریب جو ہے وہ ڈیمیج ہوئے ہیں، اور جو اطلاع ہے کہ 20-25 جو ہے ڈیتھ ہے، اور ممکن ہے کہ 10 دن بعد نجات ہو جائیں گے۔ 300-400 افراد زخمی ہیں، لیکن اچھی بات ہے کہ آرمی جو ہے فوراً پہنچ گئی ہے، این ڈی ایم نے اپنی گاڑیاں پہنچا دی ہیں، اور وزارت بھی یہ پہلا موقع جو ہے فوراً پہنچ گئی، اچھی بات ہے۔ وہ جتنی کوشش ہو رہی حکومت کی، میرے خیال بھرپور کوشش ہے کہ وہ جتنے ڈیمیجز ہے ان کو جو خیمے پہنچا دیے ہیں، خوراک پہنچا رہے ہیں سب، یعنی یہ بڑی تیزی سے جو ہے یہ موومنٹ ہے ہماری حکومت کی بھی اور فوج کی بھی۔ تو ہیلی کاپٹروں میں جو ان کو شفٹ کیا جا رہا ہے کوئٹے کے اندر، اسپتالوں میں زیادہ زخمی ہیں، تو یہ صورتحال ہے۔ اچھا نہیں، آپ کوئٹے میں تھے اس وقت؟ میں تو کوئٹے میں تھا، نہیں گھر میں تھے جب زلزلہ آیا ہے؟ ہاں گھر میں رات 3 بجے میری آنکھ کھلی کہ زلزلہ بہت
झटका लगा इधर। झटका लगा है और आप घर से बाहर नहीं निकले, वहीं आप रहे? मैं निकला नहीं। अच्छा। भाई मेरे साथ में हम निकले नहीं। वो बहुत ज्यादा होता हम निकलते, लेकिन कोशिश करते कि वो ज्यादा निकला ना जाए, ज्यादा नुकसान होता है। हरनाई कितना दूर है वहां से, जो मरकज जलजले का कोयटे से? तो ये कोई 180 किलोमीटर है यहाँ को। अच्छा, वहाँ की वो हरनाई मिल मशहूर थी जो गर्म कपड़े बनाया करती थी? हरनाई मिल में जो है उसके ये कंबल जो है आप बरसाने जाते थे। जो हुकूमत की नाहली थी तो उसको डैमेज किया, बंद किया, रोजगार जो है वो खत्म हो गया। वो सर्दी में जो कंबल आते थे बहुत कीमती कंबल थे, बल्कि बरसाने जाते थे वहाँ हरनाई। जी, हरनाई का कपड़ा मशहूर था बड़ा। लॉरेंसपुर के बाद हरनाई मशहूर कपड़ा था जो पाकिस्तान। ये गर्म जो है साले और ये ब्लैंकेट बनते थे, ये पूरा बिल्कुल इंग्लैंड जाते थे यहाँ से। अंग्रेजी के दौर से बने थे। अब हमारी हुकूमत की साबिक बदकिस्मती थी, जिसको जो है डैमेज किया, खराब किया। वो एक रोज देखे परेशान वैसी कारखाने। हरनाई तो बहुत दूर रह जाता है, वहां से इसकी जरूरत भी थी। और ये अफगानिस्तान से आते थे पशम जो है, ये ऊन जो है भेड़ बकरियों के, तो उसका फायदा था बहुत ज्यादा। तो फायदा था उसका बहुत ज्यादा, उसको दोबारा रिवाइव करा। इसका तो डैमेजेस है बहुत ज्यादा। इसमें तंजीमों को मामलत करनी चाहिए, एनडीएम तो कर रही काफी, सियासी पार्टियां करती है, उनको भी करना चाहिए। तो सियासत की बजाय बेहतर है कि वो उनकी मदद करे तो ज्यादा बेहतर होगा इनकी हमारी हुकूमत का। अच्छा, एक दूसरा सियासी भूचाल भी आया हुआ है बलूचिस्तान में हुकूमत के खिलाफ। तहरीक अदम एतमाद, लोगों ने गवर्नर हाउस पे जाके आज इस्तीफे भी दे दिए, जलजले का भी ख्याल नहीं किया। क्या नक्शा नजर आ रहा है आपको? मुझे हैरत है जो इस्तीफा दे रहे हैं, गवर्नर को दे रहे हैं, कुछ स्पीकर को दे रहे हैं। जो सारी कश्मकश स्पीकर ने शुरू की है, यानी स्पीकर जो है शुरू से ये ख्वाहिशमंद थे कि गैर बनेंगे, और असेंबली के बाद भूख हड़ताल शुरू हुई तो स्पीकर ने इजाजत दी, और तो अंदर आके हमले किए उस लोगों ने। स्पीकर की गेम थी सारी, ये उनके ख्वाहिशमंद थे गैर बनने की। तो सारा खेल जो इसका जो है हमारे ये साबिका मौजूदा स्पीकर जो है ये है। और कश्मकश चल रही इसके दरमियान में वजारतों का मसला है, उसमें जो है कुछ जो है इनको वजारतें नहीं, जो ख्वाहिशमंद वजीर बने, ये अंदर कश्मकश इनकी जो है वो सारी वजारतों की कश्मकश है। और हिज़्ब इख्तिलाफ जो है मुंतज़िर है कि गिर जाए तो उनको फायदा मिले, ये है सोचा। आपको क्या लगता है ये कोई कामयाबी होगी इनको कि जाम साहब बच जाएंगे बिल्कुल इस सारी सूरत हाल से? अभी तक तो ये जितने खबरें आ रही है जाम साहब को फिलहाल मजबूत नजर आ रहे हैं। उनकी खबरें जब चल रही तो कभी यह हो जाएगा, लेकिन सूरत ऐसे नहीं बन रही। और मेरे ख्याल ये बलूचिस्तान को डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान का मसला है, साथ हमारे तालिबान का मसला है। तो अगर बॉर्डर डिस्टर्ब होगा तो हुकूमत जो है अगर डिस्टर्ब हो जाए तो मुश्किल। तो मेरे ख्याल ये इसको ज्यादा जो है आगे ये बात नहीं चलेगी और मौके पेचे हुए है। हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो इंतजार में है कि हमको हुकूमत मिले, और अंदर जो कश्मकश है वजारतों की है, किसको अच्छी वजह मिले, या आपस की कश्मकश इनकी, मैं ख्याल जाम साहब इससे गुजर जाएंगे। और फिर मेरे ख्याल सुधार जो बॉर्डर की हमारी उसमें जो है इतना बड़ा भौंताल जो है वो शायद हुकूमत बर्दाश्त कर सके। तो ये पेचअप अंदाजा है कि पेचअप हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका अमानुल्लाह शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारी रहनुमाई की। ये दोनों बातों पर इनकी बातें सुनी। हो सकता है जुबान का जो अंदाज बोलने बहुत अच्छे लिखने वाले थे, और बहुत अरसे से इनकी तहरीर देखी नहीं। मैंने इनको गुजारिश भी की है कि पंजाब के ही किसी अखबार में ये लिखना शुरू करें ताकि लोग फिर इनके ख्यालात से वाकिफ हों। लेकिन मीर साहब उन्होंने तो कहा कि जाम कमाल हमें महफूज दिखाई देते हैं। अपोजिशन कह रही है कि हमारे पास तो नंबर पूरे हैं और हम पूरी तरह से तैयार हैं, जब चाहे उनको गिरा देंगे। अपोजिशन के पास एक है इस वक्त अखलाकी तौर पर यह है कि कुछ कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो गवर्नर हाउस चले गए, इस्तीफे तो स्पीकर को देने। वो मतलब इनका बलूचिस्तान में ये हलचल रहती है, ये हंगामा रहता है। लेकिन ज़ाहिर है कि वहाँ एस्टेब्लिशमेंट बड़ी विजिलेंट होती है, और अमूमन जब हुकूमत बदलती है तो सियासी मोरों का हाथ कम होता है, एस्टेब्लिशमेंट का ज़्यादा होता है। तो इनका ये ख्याल है, जैसा कि उन्होंने कहा, कि इस वक्त शायद हम अफोर्ड नहीं कर सकते रियासत पाकिस्तान, जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है, और चमन के इलाके से जिस तरह अभी वो लोगों का आना जाना भी रहता है, कि यहाँ इंस्टेबिलिटी पैदा हो। तो सर ये नाला क्यों है अपोजिशन जाम कमाल साहब से? बज़ाहिर तो शरीफ इंसान है और नहीं, बड़ी आसानी से स्मूथली काम जितने चल रहा पहले आए, देखे ना, अब्दुल मालिक थे इनके ज़माने में, वो हालांकि नज़रियाती तौर पर दूसरे आदमी थे, लेकिन नवाज शरीफ ने एडजस्ट किया। सनाउल्लाह ज़हरी कहने लगे कि नहीं, मेरा आधा चांस मेरा, मैं मुस्लिम लीगी हूँ, उनको दिया गया, उसे उनके खिलाफ बात हो गई। और वो अभी तक पीपल्स पार्टी में भी जाते हैं अब्दुल कादिर बलोच के साथ। जनरल अब्दुल कादिर बलोच जो हैं वो भले आदमी है, वैसे अब्दुल कादिर बलोच भले आदमी है। उनको टीवी पर सबसे पहले मैं ही लेकर आया था कराची में, वो कराची में भी रहे हैं, और फिर मैं उनका घर भी छोड़ के आया।
جب میں ان کو گھر چھوڑنے میں نے کہا میں خود جاتا ہوں بجائے دفتر کا گاڑی کا انتظار کر رہے تھے، تو انہوں نے مجھے بہت سی باتیں بتائیں، جس میں سے سب سے بڑی اہم بات یہ تھی کہ جو انہوں نے بتائی کہ وہ پہلی بار ٹی وی پہ آئے ہیں، اور دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے بتایا کہ کس طرح بگٹی کو جو منا چکے تھے اور مشرف کے پاس پرپوزل لے کے گئے تھے جب وہ گورنر بلوچستان تھے. یہ سارے شریف لوگ ہیں، لیکن بلوچستان کی سیاست جو ہوتی ہے وہ اس میں اور بہت سے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو سامنے آتے ہیں اور وہ ہر چیز بوچال کھڑا کر دیتے ہیں. اچھا میر صاحب، ایک اور معاملہ ہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان سے عین وقت پر واپس چلی گئی تھی اور اس کے بعد سے بہت تنقید ہوئی، پی سی بی کے اوپر بھی، نیوزی لینڈ کی ٹیم کے اوپر بھی بڑا طوفان مچا. اس سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سپورٹس جرنلسٹ اور جو ہے وہ ایک معروف اینکر یحییٰ حسینی صاحب موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ کیا اچھی خبر ہے کرکٹ کے میدان سے. میں جب کراچی میں تھا تو جو لوگ اس وقت امرج کر رہے تھے، ہی واز ون آف دیم، اینڈ جب میں ان کو سنتا ہوں کبھی ٹی وی پہ تو آئی فیل پراؤڈ کہ اس زمانے کے نوجوان اب کہاں پہنچے ہوئے ہیں. سر لائن پہ اللہ کا شکر. جی یحییٰ حسینی صاحب السلام علیکم. جی سر وعلیکم السلام. اور میر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کے الفاظ کا بہت. نہیں بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے آپ سے بات کرتے ہوئے. مجھے یہ بتائیے، یہ خبریں اچھی آ رہی ہیں، میں نے آپ کو سن بھی رہا تھا، آپ لوگوں کو انگلینڈ سے بھی آ رہی ہیں کہ وہ استعفیٰ دے دیا، اور یہاں کیا نقشہ کھنچتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ میر صاحب بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ابھی اگر یہ میں کہوں کہ برف پگھلنے لگ گئی ہے تو شاید یہ کہنا قبل از وقت ہوگا. لیکن ایک ڈیولپمنٹ آج یہ ہوئی ہے کہ انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ کے جو ممبر ہیں انہوں نے آج اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ بہت زیادہ دباؤ ان کے اوپر تھا. پہلے جو پاکستان میں برٹش سفیر ہیں انہوں نے کہا کہ جناب اس فیصلے میں حکومت شامل نہیں تھی، پھر پاکستان کی طرف سے زیادہ دباؤ اس تمام صورتحال میں بڑھا، اور اس کے بعد پھر وہاں کے میڈیا نے بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا، اور ان کے کھلاڑیوں نے بھی یہاں تک یہ کہہ دیا کہ ہم سے اس بارے میں پوچھا ہی نہیں گیا تھا. اور اب ان کے جو چیئرمین کا استعفیٰ ہے وہ اس تناظر میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ وعدہ وفا نہ کرنے پر، پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ پوری نہ کرنے پر ان کو اس بات کا شدت سے احساس ہوا ہے. لیکن دوسری طرف جہاں تک پاکستان کرکٹ کے حوالے سے بات ہے تو پاکستان کرکٹ کے حوالے سے ضرور یہ اچھی خبر ہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم نے آپ کو اس بات کی ایک بار پھر آس دلائی ہے کہ وہ پاکستان آ سکتے ہیں. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا ابھی کہ وہ پاکستان کے ساتھ سیریز پاکستان میں آ کر کھیلیں گے یا کسی تیسرے ملک میں کھیلیں گے. کیٹیگوریکلی پاکستان کا اسٹانس ہے کہ پاکستان تیسرے ملک میں سیریز نہیں کھیلے گا. لیکن پاکستان کرکٹ کے حوالے سے اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو مجھے کچھ زیادہ اچھی وائس دکھائی نہیں دے رہی پاکستان کرکٹ کے حوالے سے. کیونکہ پاکستان کرکٹ میں جو نئے چیئرمین رمیز حسن راجہ صاحب ہیں اب وہ نام کے بھی راجا ہیں اور گفتار کے بھی راجا ہیں. بات کرنے کا فن تو ان کو آتا ہے، اور جب سے وہ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ بنے ہیں 13 ستمبر 2021 سے آج 7 اکتوبر ہے، تو کچھ 2-4 دن کے بعد 1 مہینہ ان کے آمد کو پاکستان کرکٹ بورڈ کے بطور چیئرمین ہو جائے گا. لیکن وہ باتیں بہت زیادہ کر رہے ہیں اور کام تو ابھی تک ہمیں کچھ خاص ان کا دکھائی دیا نہیں. تو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ باتیں کرنے سے پاکستان کرکٹ کو اوپر لے کر چلے جائیں گے، 2-3 انہوں نے مذاقہ خیز باتیں کی ہیں، میں ضرور آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا. اگر آپ کو یاد ہو جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہم گورنر ہاؤس گرا کر یونیورسٹیاں بنا دیں گے، وزیر اعظم ہاؤس ختم کر دیں گے. میں سیاست کا کھلاڑی تو نہیں ہوں لیکن میں اس بحث میں نہیں جانا، میں نے آپ کو تمہید کے طور پر یہ بات بتائی. اب رمیز حسن راجہ صاحب نے کچھ دن پہلے جو ہے اب وہ بورڈ کے ملازمین سے بات کی اور ان کو کہا کہ جی آپ اضافی بجلی استعمال نہ کریں، ہم خرچے کم کریں گے بورڈ کی. اچھی بات ہے، لیکن جو ان کی ایک مذاکرہ خیز بات تھی وہ یہ تھی، انہوں نے کہا کہ جہاں آپ 2 چائے کی پیالی پیتے ہیں وہاں 1 پیئیں کیونکہ ہم نے پاکستان ٹیم کو ورلڈ چیمپئن بنانا ہے. ٹھیک ہے، آپ سوچ کے ساتھ پاکستان ٹیم کے ساتھ متعلق ہو سکتے ہیں، لیکن پی سی بی کا پیون، پی سی بی کا چائے بنانے والا، پی سی بی میں جھاڑو دینے والا، اس سے پاکستان ٹیم کے ورلڈ چیمپئن بننے کا، نمبر 1 ٹیم بننے کا تو کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے، بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. اور کیا مذاقہ خیز باتیں ہیں رمیز راجہ کی؟ دیکھیں میر صاحب وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میرے بھائی اور میرے نام پر قذافی اسٹیڈیم میں پیویلین بنا ہوا ہے، اور مجھے یاد ہے ان دونوں کھلاڑیوں کا کرکٹ کے میدان میں کیا کیا کام کرتے رہے ہیں. آپ کو تو ذرا اچھی طرح معلوم ہوگا اور زیادہ اچھی طرح جانتے ہوں گے. وسیم راجہ کی بڑی کہانیاں ہیں، ان کی بھی کم نہیں تھی. خیر میں اس پہ نہیں آتا، یہ آپ ہی کا فیلڈ ہے. تو اب کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ اس پی سی بی سے، چیئرمین سے؟ نہیں بالکل آپ نے بجا فرمایا، اور ڈیفینیٹلی پاکستان کرکٹ میں کہانیاں زیادہ ہیں. اچھا، آپ ان کے انٹرنیشنل سکور ضرور بتاتے ہیں لیکن ٹیسٹ سکور نہیں بتاتے.
टेस्ट खेले, कितने स्कोर किए, ये आप बहुत कम बताते हैं, मैंने नोट किया ये बात। अगला सवाल नहीं करिएगा, मैं सिर्फ आपको ये बता देता हूँ, रमीज हसन राजा साहब ने 57 टेस्ट मैच खेले। कितने जी? और 57 टेस्ट मैच। अच्छा। और 57 टेस्ट मैचों में डेफिनेटली 100 से ज्यादा टेस्ट इनिंग में उन्होंने सिर्फ 2 सेंचुरियां स्कोर की। पहली सेंचुरी उन्होंने अपने 7वें टेस्ट मैच में बनाई और दूसरी सेंचुरी उन्होंने अपने 12वें टेस्ट मैच में बनाई। तो अब अंदाजा कर लें, वो ये बात करते हैं कि मुझे फेयरलेस क्रिकेट चाहिए, अब वो ये बात करते हैं कि मुझे ऐसी टीम चाहिए जो कि दूसरों को उड़ा कर रखे। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, एक खिलाड़ी अगर आप भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ किसी इदारे के साथ मुंसलिक होंगे तो आप यही बात करेंगे। लेकिन मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है कि आप खिलाड़ियों को अपनी बातों से नंबर 1 नहीं बना सकते। आप खिलाड़ियों को अपनी बातों से लिफ्ट तो जरूर कर सकते हैं, एतमाद तो जरूर दे सकते हैं, लेकिन उनके खेल में बदलाव नहीं ला सकते। बदलाव लाने के लिए खिलाड़ियों को अपने आप को बदलना होगा। तो रमीज हसन राजा साहब आज सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के सामने भी मौजूद थे और वहां पर भी उन्होंने बड़े बुलंद बांग दावे किए। और दूसरी जो सबसे अहम बात है, जो सबसे अहम पहलू है कि रमीज हसन राजा साहब 92 वर्ल्ड कप से बाहर नहीं निकल रहे। तो लोगों को ये भी जानना चाहिए कि पाकिस्तान 2009 में भी वर्ल्ड कप जीता है और T20 का जीता यूनुस खान की शहादत में। पाकिस्तान 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीता वनडे क्रिकेट की। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर हम बात करते हैं तो अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट को सिर्फ यही कहेंगे कि 92 वर्ल्ड कप अच्छी बात है, हमें अपने माजी को याद रखना चाहिए, लेकिन अब हम बहुत आगे आ चुके हैं। मीर साहब 2003 में जब हम हारे थे तो ये भी शायद चीफ एग्जीक्यूटिव थे हमारे। जी बिल्कुल, और मैंने आपसे अर्ज किया कि रमीज हसन राजा साहब की नीयत पर हम बिल्कुल शक नहीं कर सकते, लेकिन अभी तक रमीज हसन राजा साहब ने बात की है। पाकिस्तान का 24 तारीख को वर्ल्ड कप में पहला मैच हिंदुस्तान के साथ है और अगले 2 दिन के बाद पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के साथ मैच खेलना है, फिर अफगानिस्तान के साथ हमारा मैच है। और आप ये बेहतर जानते हैं कि एक मैच की परफॉर्मेंस जो है वो बोर्ड के ऐवानों को हिलाकर रख देती है। आज माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अपने यूट्यूब चैनल पर जिन लोगों की तारीफ किया करते थे, आज वो उनको जो है वो कारकर्दगी बेहतर बनाने का लेक्चर दे रहे हैं। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो किस सिमत में लेकर जा रहे हैं बोर्ड को। बहुत शुक्रिया आपका याद हुसैनी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत तफसील के साथ हमारे साथ गुफ्तगू की और इसका नतीजा यकीनन अच्छा निकलेगा, लोग समझेंगे भी, उस बात को लेकर आगे भी जाएंगे। याद हुसैनी ने बहुत खुल के बात सर अब दूसरी तरफ आप देखेंगे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के जो थे चेयरमैन एन वॉटमोर, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, बता रहे थे वो। और इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ साबिक चेयरमैन पीसीबी मौजूद हैं खालिद महमूद साहब, उनसे भी हम बात करेंगे। कुछ देर में वो लाइन अप हो रहे हैं, उनसे इस हवाले से जरूर बात करेंगे। लेकिन सर क्या क्रिकेट पे जो सियासत के असरात हैं उस हवाले से आप क्या कहेंगे? आप चूंकि इस मामला को बड़ी गहरी नजर रखते हैं। बहुत नाजुक मामला है। हमारे जो वजीर आजम हैं सियासत में, जो वो अच्छे काम कर रहे हैं या बुरे काम कर रहे हैं उसका तजिया तो हम करते रहते हैं, लेकिन क्रिकेट में उन्होंने जो उनके जहन में ये सवार हो गया है कि डिपार्टमेंटल टीम जो हैं वो बहुत कोई अच्छा तरीका नहीं होता। उन्होंने 6 जैसे एसोसिएशन बना दिए कि ये वो तजुर्बा भी काम 3 साल से तो कामयाब नहीं हुआ। हमारे बेशुमार देखिए हॉकी, क्रिकेट, स्क्वाश एक जमाने में तीनों नूर खां के पास थी, और नूर खां के पास होने का मतलब यह था कि पीआईए के पास थी, पीआई उस पर स्पेंड करता था और इन टीमों को खड़ा करता था। तीनों टीमें उसको टॉप। लेकिन मीर साहब जब ये सारा मामला हुआ, न्यूजीलैंड की टीम वापस गई, रमीज राजा मैदान में आए और इमरान खान की जानिब से भी ये पैगाम सामने आया कि हमें बैक फुट पे नहीं जाना चाहिए। और क्या आप समझते हैं कि उस प्रेशर का नतीजा है कि आज वो न्यूजीलैंड ने भी दोबारा राब्ता किया और इंग्लैंड भी बोर्ड इतनी तनकीद में आ गया कि उन्हें रिजाइन करना पड़ गया? इंटरनेशनल अगर फजा बन गई है, अभी हमें ज्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए। अभी हमें पता नहीं, हमारा ख्याल है, सारी खबरें हमारे नेशनल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं। बरतानिया के क्रिकेट के जो चेयरमैन हैं या सदर हैं, जो भी वो कहलाते होंगे, एम वॉट जो है, उन्होंने इसलिए इस्तीफा दिया है कि पाकिस्तान की वजह से उनकी बदनामी हुई है। अभी हमारा ख्याल है, यानी कहा नहीं गया ये। और दूसरा ये है कि न्यूजीलैंड की अच्छी खबर आई, अभी क्या आएगी हमें इसका भी पता नहीं। वो तो रमीज राजा साहब ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको जब भी 1 हफ्ते के अंदर आएगी तब हम उसको देखेंगे। याजा हुसैनी तो बहुत से मसाइल यहाँ जो पैदा हो रहे हैं हमारे बोर्ड के हवाले से उसका जिक्र कर रहे थे, और गलत नहीं कर रहे थे, ठीक ही कर रहे थे। खालिद महमूद साहब भी, चूंकि ये तो बहुत ज्यादा पुराना इनका एसोसिएशन भी है और माशाल्लाह वैसे भी बड़े डाउन टू अर्थ आदमी, सीधी बात करते हैं, स्ट्रेट बात करते हैं। चलिए मेरे साहब कोशिश करते हैं कि उनको लाइन पे हमारे साथ यहाँ पर एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह मजीद मामलात पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میر صاحب، سیاست کے میدان میں پھر گرما گرمی ہے نیب کے آرڈیننس کو لے کے۔ آج بلاول بھٹو زرداری بھی گرجے برسے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ غیر قانونی، غیر آئینی اور بدنیتی پر مشتمل ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ نشانے پہ حکومت کے۔ کیا کہیں گے سر؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بالآخر وہ بولے ہیں، یعنی کہ ابھی صبح تک خبریں یہی آ رہی تھی کہ نون لیگ اس پہ اعتراض کر رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ اپوزیشن ساری اعتراض کرے گی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو چار شکیں اور ہیں جن کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اچھی ہیں، یہ تو آپ بھی چاہتے تھے، اچھی ہیں بری ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن جو اس کے لبادے میں جو اصل کام کر رہے ہیں وہ اس چیئرمین کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں، اور کیا یہ دے رہے ہیں کہ ہم نے مشاورت نہیں کرنی شہباز شریف کے ساتھ کیونکہ اس پر تو نیب کے مقدمات ہیں۔ میں کہتا ہوں اچھا اس سے نہیں کرنی تو کس کے خلاف مقدمات آپ نے نہیں بنا رکھے؟ یعنی خواجہ آصف کے خلاف نہیں ہے، آپ شاہد خاقان عباسی کے خلاف نہیں ہے، احسن اقبال کے خلاف نہیں ہے، سعد رفیع کے خلاف نہیں ہے۔ شیخ رشید نے تو یہ کہا کہ شہباز شریف مفاہمت کی بات کرتے ہیں تو مریم نواز پر پانی پھیر دیتی ہیں۔ یہ جو گیٹ نمبر 4 کا چوکیدار ہے نا، اسے اپنے آپ پہ رہنا چاہیے، کسی کا ترجمان نہیں بننا چاہیے۔ یہ اپنی طرف سے یہ شو کرتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ گویا ابھی کور کمانڈر کے اجلاس میں جو فیصلے ہوئے ہیں۔ سر فواد چودھری کے بارے میں کیا کہیں گے؟ انہوں نے صدر مملکت کو مشورہ دے دیا کہ آپ بھی بات مت کیجیے۔ میں ان کو بات ہی نہیں کرتا، عموماً فیض الحسن چوہان کے بارے میں بات نہیں کرتا۔ خیر ان کو بدل دیا گیا ہے، اچھی خبر یہ آئی ہے کہ ان کو بدل دیا گیا ہے، ان کی جگہ وہ حسان خاور صاحب ہیں شاید، جی سر، ہاں وہ ترجمان ہوئے۔ کل ان سے ملاقات ہوئی اور بزدار صاحب سے بھی ملاقات ہو گئی۔ وہاں مخدوم طاہر محمود الحسن صاحب جو ہیں پنجاب اوورسیز پاکستان پنجاب کمیشن کے وہ سربراہ ہیں، یہ شاید شہباز شریف نے بنایا تھا، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ یہ حکومت بھی اسے چلا رہی ہے۔ کل بزدار صاحب وہاں اچانک آ گئے، اور جب اچانک آ گئے تو سب سے ملے، ایسے وہ ملتے ہیں جیسے سردار جو بزدار حکومت کے آگے جو کھڑے ہیں لوگ اپوزیشن میں، ان کے خلاف بڑی جو ہے وہ حکومتی ایوانوں میں خلفشار ہے، اور وہ کہتے ہیں جی کہ بدامنی کا شکار ہے۔ اس سارے معاملے پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما جناب صدیق الفاروق صاحب۔ صدیق الفاروق صاحب سے تو ہم نے خاص طور پر جو بیچ میں نقطہ جملہ مترضہ آ گیا، اصل تو ان سے ہم نے بات کرنی ہے کہ نیب جو ہے اس کا جو قانون، اس میں دو حصے ہیں بھائی، سیدھی بات ہے۔ ایک حصہ یہ ایکسٹینشن کا، اور کور اپ کرنے کے لیے یہ ہے کہ جی ہم نے اس میں وہ ریفارم 4-5 کر دی ہیں کہ جس کے بارے میں وہ کہہ سکے حکومت کے اپوزیشن بھی چاہتی تھی وہ ہٹ کے۔ تو صدیق الفاروق صاحب سے پوچھتا ہوں کہ ان کے کیا تجزیہ ہے اس کے بارے میں۔ السلام علیکم صدیق الفاروق صاحب۔ جناب سجاد میر صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج گرامی حضور، کیا نیب کا جو نیا قانون آیا ہے کیا کہتے ہیں؟ یعنی کہ ایکسٹینشن تو انہوں نے دینے کے چکر میں 4-5 چیزیں اور بھی کر دی ہیں۔ دیکھیے، عمران خان صاحب اعلان کیا کرتے تھے کہ ہماری حکومت آئی تو میں یہ کہوں گا کہ احتساب، اکاؤنٹیبلٹی مجھ سے اور میرے کیبنٹ ممبر سے شروع کرو۔ جو امینڈمنٹس کی ہیں ان میں کابینہ صوبائی ہو یا مرکزی، ان کے ارکان کو تو نکال ہی دیا نا کہ ان پر تو نیب ہاتھ نہیں ڈال سکتا، بیوروکریسی پر نیب ہاتھ نہیں ڈال سکتا، فلاں پر نہیں ڈال سکتا، فلاں پر نہیں ڈال سکتا، تو پھر باقی اپوزیشن ہی رہ گئی ہے نا جی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ بدنیتی پر مبنی ہے۔ جتنے سپریم کورٹ کے فیصلے آئے ہیں اس میں ایسے تمام فیصلے جن سے کسی ایک اسپیسیفک، انگریزی میں کہتے ہیں پرسن کو، ایک مخصوص شخص کو مفاد پہنچانا مقصود ہو، وہ قانون غیر آئینی ہے۔ تو اس میں فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے موجودہ چیئرمین نیب۔ اچھا، پھر آپ یہ دیکھیں کہ جی وہ ہم تو نیب اپنا شہباز شریف صاحب سے وزیر اعظم جو ہیں وہ نہیں کریں گے مشاورت، صدر مملکت کریں گے۔ اچھا، اب یہ بتائیے کہ صدر مملکت کا اس آئین میں کیا کردار ہے؟ وہ تو وزیر اعظم کے مشورے پر عمل کرنے کے پابند ہیں، زیادہ سے زیادہ ایک دفعہ واپس کر سکتے ہیں۔ اگر وزیر اعظم دوسری دفعہ کابینہ کا فیصلہ بھیج دے، اپنی ایڈوائس بھیج دے، تو صدر مملکت کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ پابند ہوتا ہے۔ یہ رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس تو نہیں ہے کہ صدر مملکت بلا لیں گے؟ بس پھر وہ صدر مملکت رویت ہلال کا بلا لیں یا اس قسم کے کام صدر مملکت کیا کریں نا جی۔
رویت ہلال کی کمیٹی کا اجلاس بلا لیں اور جہاں ان کی انا جو ہے وہ آڑے ہوتی ہو عمران خان کی. لیکن میں ایک بات آپ سے عرض کروں, یہ کسی اسٹیٹس مین کی علامتیں نہیں ہیں, یہ ایک ہٹ دھرم ضدی اور نااہل آدمی کی علامتیں ہیں. ایسے لوگ حکومتیں نہیں چلا سکتے, ملک نہیں چلا سکتے. اور سامنے آپ دیکھ لیں پھر زر مبادلہ کے ذخائر کہاں پہنچ گئے, ڈالر کہاں پہنچ گیا, 173-74 کا ہو گیا. ہر صوبے میں, پنجاب میں ہی دیکھ لیں, کوئی 6-7 تو چیف سیکرٹری بدل گئے, 6-7 جو ہیں وہ آئی جیز بدل گئے. ہر مہینے 2 مہینے کے بعد کبھی کوئی اے سی بدلتا ہے, کبھی کوئی ڈی سی بدلتا ہے, کبھی کمشنر بدلتا ہے. نتیجہ نکلتا نہیں ہے. وزیر اعلیٰ اس بندے کو بلایا جیسے یہ پتہ نہیں کہ جو اس کا بیان جاری کرنے والی ٹیم ہے اس نے کیا بیان جاری کیا ہے, وہ بس جاری کر دیتے ہیں اور اخباروں میں چھپ جاتا ہے, اسے کچھ پتہ نہیں. کوئی بڑا منصوبہ انہوں نے شروع کیا ہو اس عرصے میں, ریٹ آف انٹرسٹ پھر بڑھا دیا ہے, چیزوں کی قیمتیں کنٹرول میں نہیں آ رہی, زراعت کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے. گندم امپورٹ کر رہے ہیں, چینی امپورٹ کر رہے ہیں, کپاس امپورٹ کر رہے ہیں, دالیں امپورٹ کر رہے ہیں, تیل نکالنے والے بیج امپورٹ کر رہے ہیں. کھاد جو ہے 3 گنا مہنگی ہو گئی ہے, یوریا بھی اور ڈی اے پی بھی مہنگی ہو گئی ہے. جتنے اپنا ادویات ہیں زرعی ان کی قیمتیں 3 گنا ہو گئی ہیں. جو ڈیزل استعمال کرتا ہے کسان وہ کہاں 126-30 روپے پہنچ گیا ہے. یہ ساری کسی ہیں, یہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ٹھیک بات ہے, ٹھیک بات ہے. آپ بالکل بجا فرمایا آپ نے. بہت شکریہ آپ کا صدیق الفاروق صاحب, آپ نے بہت کمپیکٹ اور بہت جامع بات کی. بہت شکریہ آپ کا. لیکن بات تو یہ ہے کہ صورتحال تو ایسی ہے کہ یہ نیب کا جو قانون لا رہے ہیں اگر یہ درست بھی ہوتا تو جس طریقے سے لا رہے ہیں اس کو کوئی ایکسیپٹ نہ کرتا. بھئی آپ تبدیل لانا چاہتے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ تو آپ شروع کہہ رہی تھی, ہم نے تو کر دیا. بھائی چکر بازیاں ایسے ہی ملفوف کر کے جوتے مارے جاتے ہیں. آپ نے ایک طرف یہ کہہ دیا کہ بھی وہ فلان اس پہ نہیں آئے گا, فلان اس پہ نہیں آئے گا. انہوں نے کہا شاہد خان کار عباسی بھی شاید چھوٹ جائے, حسن اقبال بھی شاید چھوٹ. انہوں نے کہا ہم نہیں چھوٹنا چاہتے, ہم مقدمہ فیس کرنا چاہتے ہیں. چلو لاؤ, چلاؤ مقدمے. آپ تو اپنے لیے این آر او مانگ رہے ہیں, آنے والے لوگوں کے لیے, اپنی حکومتوں کے لیے, اپنے بیوروکریٹس کے لیے جو آپ سے کوآپریٹ نہیں کر رہے, وہ اب بھی نہیں کریں گے. انہیں آپ پر اعتبار ہی نہیں ہے. آج آپ نے قانون پاس کیا, کل کہیں گے یہ لیپس کر گیا, 3 مہینے ہو گئے, ختم ہو گیا. ایکسٹینشن والے کو کچھ اور کر دیں گے, باقی کو سب چھوڑ دیں گے. یہ ساری چیزیں ہیں. جب تک حکومت پر بیوروکریسی کا اعتماد نہیں ہوتا, بزنس مین کا اعتماد نہیں ہوتا, آپ کچھ نہیں کر سکتے. جبر کے ساتھ آپ ٹیکس تو کچھ کلیکٹ کر سکتے ہیں جو آپ نے شاید کچھ کر لیا ہے, گزارا کر لیا ہے, اور وہ بھی امپورٹ بڑھنے کی وجہ سے ٹیکس بڑھا ہے. ہماری امپورٹ, آپ کہتے ہیں ہم نے جی ڈالر کی قیمت بڑھائی اور روپے کی قیمت اس لیے کم کی کہ ایکسپورٹ بڑھے. وہ تو اتنی سی بڑی ہے, اتنی سی, وہ بھی اس سال. امپورٹ آپ کی اس سے دگنی ہو گئی ہے, تو امپورٹ بل تو آپ نے بڑھا دیا نا. ڈالر کی قیمت کو بڑھا کر امپورٹ بل بڑھایا آپ نے, قرضہ بڑھایا آپ نے اس ملک پر. کیا کمایا آپ نے؟ آپ کی دونوں پالیسی ہیں جو ہے انٹرسٹ کو بڑھانا اور اپنے ڈالر کی قیمت کو بڑھانا, کس کام آئی اس قوم کے؟ آپ کہتے ہیں یہ ہمیں گندم بھی منگانی پڑ رہی ہے, ہمیں چینی بھی منگانی پڑ رہی ہے, ہمیں کپاس بھی منگانی پڑ رہی ہے, ہمیں دالیں بھی منگانی پڑ رہی ہیں. تو کیا کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ آپ؟ سر اب گھی کے اوپر ہم دیکھیں کہ حکومت نے جو ٹیکس لگایا تھا واپس لیا, لیکن قیمتیں کنٹرول میں نہیں آ رہی. قیمتیں تو دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں. اس سے قیمتیں کنٹرول میں نہیں آتی. ان کو کوئی سینس ہی نہیں ہے. وہ ہمارا جو پرانا وزیر اعظم تھا, بزنس مین تھا نا, کم از کم اتنا اس کو پتا تھا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اچھا میر صاحب, یہ جتنا بھی معاملہ ہے, پہلے تو یہ کہتے تھے کہ نون لیگ کنفیوژن کا شکار ہے بہت سے معاملات میں. اب حکومتی وزراء کے بیانات اٹھا کے دیکھیں, کسی ایک معاملے پہ نیب کوآرڈیننس اٹھا لیں, فیروز نسیم کے بعد دیکھیں, فواد چودھری کے بعد دیکھیں, شیخ رشید کی بات دیکھیں, ان کے درمیان بھی اتنا تضاد ہے. کیا یہ سوچی سمجھی کوئی اسکیم ہے, کوئی منصوبہ بندی ہے کہ عوام کو بھی الجھایا جائے, اپوزیشن کو بھی الجھایا جائے, میڈیا کو بھی کہیں دائیں بائیں کرنے کی کوشش کی جائے؟ کہ وہ کہیں کہ شہباز شریف سے بات نہیں کرنی, وہ کہے جی ہاں اپوزیشن لیڈر سے بات کرنا لازمی ہے, اب یہ پریزیڈنٹ کریں گے. کہ ایک طرف ہمارے دوست ہیں آصف الوی, سب کو پتہ ہے, وہ تو آن ایئر کہہ چکے ہیں میرے ساتھ جو ان کے تعلقات آج سے نہیں ہیں, جب ابھی وہ طالب علم تھے اس زمانے سے ہیں ان کے. اور لیکن یہ جو ساری وہ مجبور ہے قانونی طور پر, پریزیڈنٹ وہی کرتا ہے جو وزیر اعظم ایڈوائز کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی مشاورت جو ہے پریزیڈنٹ کر دیں گے,
پریزنٹ کر کے پھر وہ آرڈیننس کیسے آئے گا؟ فیصلہ پریزنٹ کریں گے کہ یا پھر وزیر اعظم کریں گے؟ مطلب یہ ہے کہ انہیں اپوزیشن سے مشاورت کرتے ہوئے اس کا آمنا سامنا کرتے ہوئے شرم آتی ہے، یا ان کی انا کا مسئلہ ہے کہ میں نہیں کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی استعفیٰ دے دیں پھر ہم کر لیں گے۔ اب یہ وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ پرائم منسٹر از ناٹ کمپیٹنٹ، یا اس کو اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن سے بات کر سکے، اس لیے استعفیٰ دے تاکہ ہم مناسب شخص سے لیکن صاحب پریزیڈنٹ سے تو یہ بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ شہباز شریف سے ملاقات ہی نہ کریں، اور حکومتی وزراء یہ بات ببانگ دہل کہہ رہے ہیں۔ بھائی ان کے جو وزراء کہہ رہے ہیں وہ اسی کام کے لیے رکھے گئے ہیں۔ وہ لطیفہ ہے، وہ اچھا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کسی کام کے لیے رکھ دو انہیں، یہ اسی کام کے ہیں۔ لیکن سر آپ نے دیکھا اس سے پہلے جب کابینہ کا کوئی رکن اختلاف کرتا تھا یا کوئی اپنے قد سے بڑی بات کرتا تھا تو عمران خان صاحب ان سے استعفیٰ مانگتے تھے اور کہتے تھے آپ کو اگر کوئی بھی اختلاف کرنا ہے آپ کابینہ چھوڑیے، اس کے بعد آپ جو مرضی بات کیجیے۔ وہ ایک دو باتوں پہ انہوں نے کیا تھا کہ لیکن اب تو ایسا معاملہ نہیں ہے، وہ ڈانٹ وزراء ڈپٹ کو کی کھلی تھی، چھوٹ ہے، وہ جو انہوں نے مرضی کہا بات سارے ایک جیسے ہی ہیں، میں کیا کروں، کس کس کا استعفیٰ مانگوں، کس کس کو نکالوں، یہ ان کے کہنے پہ کیا جاتا ہے۔ ترجمانوں کے اجلاس روزانہ ہوتے تھے، خبر آتی تھی، اب عقل آ گئی، اب خبر نہیں دیتے۔ یعنی ایک طرف تو کابینہ کا اجلاس ہو رہا تھا، اس کے بعد ترجمانوں کا اجلاس، 45 ترجمان بیٹھے ہوئے۔ ان کو بھئی کیا وزیر اعظم کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے پروپیگنڈے کے لیے اپنے اسپوکس پرسنز کو بیٹھ کے بریف کرے اور اس کی خبریں دے کے میں نے بریف کیا انہیں؟ یہ نہیں ہے، یہ کام نہیں ان کا، بس ایک منسٹری ہوتی ہے جو وزیر اعظم کی بات کو لے کے آگے چلتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ صحیح۔ میر صاحب 12 ربیع الاول کا چاند جو ہے وہ نظر آ چکا، اس کا رویت ہلال کمیٹی نے اعلان کیا ہے 19 اکتوبر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہوگا اور میلاد النبی ہوگا، عید میلاد النبی کا دن ہوگا، ہم سب انشاءاللہ اس کو منائیں گے۔ اس سارے معاملے میں جس طرح کی فضا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے، اب کیا ماحول بنے جائے گا ملک میں؟ ایک تو یہ مذہبی عقیدت بھی ہے ہماری اور ہم بطور مسلمان میں ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ میلاد النبی جو ہے 5 صدی ہجری میں عباسی دور میں شروع ہوا تھا، یعنی کہ یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ حضور کے زمانے میں منایا جاتا تھا، بلکہ لیکن عقیدہ تو یہ ہے کہ حضور کی پیدائش کا جشن آسمانوں تک سے پہ منایا گیا، اور یقینی طور پر یہ ایک مبارک اور مقدس دن ہے۔ ہمارے ہاں اس کی کچھ رسومات چل پڑی ہیں جن کو کچھ لوگ پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی اس کی روح کے خلاف ہے اس دن کی، لیکن اس دن کھانا تقسیم کرنا، اس دن درود و سلام کی محفلیں منعقد کرنا، اس دن یہ کہ ایک طرح کے اچھے کپڑے پہن کر قرآن خوانی کرنا، نعت خوانی کرنا، یہ ساری ایک رسمیں ہیں جو دین کو تقویت دیتی ہیں، چاہے کسی دن کے حوالے سے ہوں۔ اور اگر وہ حضور کی پیدائش، دیکھیے ہمارے ہاں کوئی ہیرو ورشپ نہیں ہے، ہم نبی کو کوئی ہیرو بن کے پوچھتے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے دین کا مزاج ایسا ہے، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، مزاج ایسا ہے کہ ہمارا دین نبوت کے تصور کے بغیر بنتا نہیں ہے، اور عشق رسول کے بغیر آپ اس دین کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ کتابوں میں لکھا ہوا دین نہیں ہے، صرف یہ آپ کو سینہ در سینہ جس طرح منتقل ہوتا ہے، اس میں عید میلاد النبی جو ہے وہ ایک بہت بنیادی حیثیت ہے۔ سر ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی محافل کا آغاز ہوتا ہے، محافل نعت ہوتی ہیں، درود و سلام کی ہوتی ہیں، اور پھر 12 ربیع الاول کے دن سارے ملک میں تقریبات ہوتی ہیں۔ ہمارے ساتھ مشہور مذہبی اسکالر جناب زیاد نقشبندی صاحب موجود ہیں، ان سے بھی اس کی اہمیت کے حوالے سے ذرا بات ساتھ موجود ہیں، مذہبی اسکالر، دینی اسکالر، دیندار اسکالر بھی ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم زیاد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ سر آپ کی محبت کا۔ سر صاحب اب ربیع الاول کا دن شروع ہو گیا ہے، آج اعلان ہو گیا ہے، تو میری خواہش تھی کہ آپ سے بات کرتے کہ ہمیں اس کو کیسے منائیں، کیسے آپ اس کو مسنون طریقہ ہمیں بتائیں گے، کیسے حضور کا پیغام عام ہوگا، کیسے عشق رسول عام ہوگا۔ ظاہر ہے کہ آپ بھی ان لوگوں میں ہیں جو عید میلاد النبی کو بڑی ذوق و شوق سے منانا چاہتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوں، کیسے آپ مشورہ دیں گے کہ منایا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ کو اور آپ کے سننے والوں کو بہت بہت جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو۔ سر یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے کی خاطر یہ کائنات بنی، یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
جو ولادت ہے وہ رہتی دنیا تو کیا، جب دنیا ختم ہو جائے گی تو قیامت جب برپا ہوگی تو اس وقت بھی اس میلاد کا ذکر ہوتا رہے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں یہ کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنا میلاد منایا اور صحابہ کو گوشت کھلایا، جانور ذبح کیے، اور کئی روایات میں ملتا ہے کہ جو یہ جھنڈے ہیں یہ جھنڈے اللہ نے بھی لگایا تھے، کہ ایک جھنڈا مشرق میں ایک مغرب میں، اور مختلف روایات ملتی ہیں۔ پھر یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ولادت کا وقت آیا تو کعبہ جھک گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سجدے کو محراب کعبہ جھکی۔ جی جی جی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو میں نے کیا دیکھا کہ 3 جھنڈے نصب کیے گئے ہیں، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا کعبے کی چھت پر۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو آپ فرماتی ہیں کہ میرے جسم سے جب وہ نور نکلا، جب پیدائش ہوئی تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے آنکھوں سے سامنے سے سارے جو پردے ہیں وہ ہٹا دیے گئے ہیں۔ اور میلاد کا تذکرہ صرف یہی نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی صحابہ کے ساتھ، جو میں نے پہلے عرض کیا، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ میلاد کسی نہ کسی صورت میں روز اول سے منایا جاتا رہا۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے پتہ نہیں کتنے بتایا کہ ایک جو تارا ہے، ایک ستارہ ہے، ایک نور ہے، وہ اتنے 1000 سال بعد نکلتا ہے اور میں نے اس کو اتنی بار دیکھا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبرائیل وہ جو نور ہے، جو ستارہ ہے، جو روشنی آپ نے دیکھی ہے اتنی بار، وہ میں ہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جسے ہم نور محمودی کہتے ہیں، جی جی بالکل، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے یہ ایمان والوں کے لیے بھی بہت بڑی ہے اور جو غیر مسلموں کے لیے بھی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی میلاد کے ذریعے اللہ کو راضی کر رہا ہے، کوئی سیرت کے ذریعے راضی کر رہا ہے، سب کی منشا اور جو مرضی ہے، جو خواہش ہے، وہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ٹھیک تو بات۔ میں اس پہ یہ کہتا ہوں کہ کوئی کسی طرح سارے وہ قبر کی تیاری کر رہے ہیں، اور ہمیں جو منا رہے ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ شامل ہونا چاہیے، اور جو نہیں منا رہے ان کو اس موقع کے اوپر ایسے الفاظ میں نہیں یاد کرنا چاہیے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو معاف کرنے والے ہیں، آپ رحمت والے ہیں۔ ٹھیک بات ہے جی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ میلاد کا تذکرہ آپ دیکھتے ہیں، آپ ہم سے بڑے ہیں، ہمارے استاد ہیں، تو سب جب آپ نے دیکھا وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی ہیں، لیکن میلاد مناتے ہوئے ہمیں جو غیر شرعی رسومات ہیں ان سے رکنا چاہیے، ان سے اپنے آپ کو ہٹانا چاہیے، اور جو میلاد کا صحیح تقاضا ہے وہ تقاضا یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس پر عمل کیا جائے اور اپنی زندگیوں کو اسوہ رسول کے مطابق ڈھالا جائے۔ جی بالکل درست فرمایا آپ نے ضیاء الحق نقشبندی صاحب، بڑی شکریہ آپ کا۔ وقت ہمارے پاس کم تھا لیکن آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑے اختصار کے ساتھ ساری بات کو اس طرح بیان کیا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ سب کچھ ایک مٹھی میں سمٹ آیا ہے۔ اللہ آپ کو اس کا جزا دے جی۔ اصل میں انہوں نے ان سے تو ماشاءاللہ اس سبجیکٹ پہ گھنٹوں ہم گفتگو کر سکتے تھے، لیکن چونکہ مجھے اندازہ ہے کہ ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ اس کو ہم وائنڈ اپ کریں۔ عشق رسول کا تقاضا یہ ہے، بڑی اچھی بات کی کہ اطاعت رسول کی جائے، یعنی کہ اللہ کی اطاعت کرنا اطاعت رسول کرنا ہے۔ اور اسی کے ہم نے تو قرآن کو بھی سمجھا ہے، وہ قرآن اس پہ ایمان لائے کہ ہمارے نبی نے ہم سے کہا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہم جن جن باتوں پہ عمل کرتے ہیں ان پہ اس لیے کرتے ہیں کہ درمیان میں رسالت کا ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے رب، اس لیے کہا جاتا ہے اے رب محمد،
रब मोहम्मद से कहने का मतलब ये नहीं है कि बाकियों के रब नहीं है, कहने का मतलब है कि हमने रब को पहचाना, उस रब को पहचाना जो हुजूर नबी करीम का खुदा है, रब है, अल्लाह है, और उसके हवाले से हमने सीखा कि हमारा दीन क्या है। ये यही कहा जा सकता है इस बारे में, और लफ्ज़ नहीं है मेरे पास कि मैं इसको ज़्यादा कह सकूँ। ठीक है मीर साहब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हम अपने ज़िंदगी के तमाम मामलात को देख सकते हैं और उनसे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। एक शेर याद आ रहा है कि ज़िक्र खुदा करे ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा न करे। इस शेर के साथ प्रोग्राम सज्जाद मीर से मुझे अपने मेज़बान गुफरान चुगताई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।